اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو ذکر ہو رہا تھا سورہ مبارکہ طٰہٰ کا، قرآن مجید کے 16ویں پارے میں یہ موجود ہے۔ 5 رکوع ہیں اس میں، اور جس میں بہت ساری چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں کہ اللہ کا کتنا، اللہ تو ہر چیز سے واقف ہے اور جانتا ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اس میں موجود اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو حضور پاک کا ذکر ہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا اس میں ذکر ہے۔ اور طٰہٰ ہمیں بتا رہا تھا سمری سورہ مبارکہ کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے ذریعے اژدہا میں تبدیل کر دیا۔ اچھا، یہ معجزہ اس طرح کا کیوں دکھایا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت جادو کا زیادہ زمانہ تھا، لوگ جادوگر سمجھتے تھے نا، جو کوئی ٹرک دکھا لے، کرتب دکھا لے، وہ جادوگر بڑا مشہور ہو جاتا تھا، فرعون اس کو بڑا پیسہ دیتا تھا۔ تو ان جادوگروں کے مقابلے میں اللہ نے معجزہ بھی اس طرح کا دکھایا تاکہ وہ سارے جادو زیرو ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، تو جب پہلی مرتبہ عصا کو اژدہا اللہ تعالیٰ نے بنایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے۔ قرآن مجید میں واضح آیت موجود ہے۔ یہاں سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ حضرت مولا علی علیہ السلام جب اپنے زمانے میں اس دنیا میں تشریف لائے، خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، 3 دن کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ان کو اٹھایا، اور مولا علی نے 3 دن کے بعد آنکھ کھولی اور پہلی نظر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ اور اس کے کچھ دن بعد وہاں کا اصول تھا، عرب کا اصول کیا تھا؟ جو بچہ پیدا ہوتا تھا ایک بہت بڑا اژدہا انہوں نے رکھا ہوا تھا، مشرکین مکہ نے۔ اس کا کام کیا تھا جی؟ وہ اس اژدہا کو چھوڑ دیتے تھے اور بچے کو پتھر پہ لٹا دیتے تھے، جو نیا بچہ پیدا ہوتا تھا۔ اگر یہ اژدہا آیا اور ایک تو بچہ خوف زدہ ہو گیا، اور دوسرا اگر اس اژدہا نے اس کو کھا لیا یا نقصان پہنچایا، وہ کہتے تھے یہ بچہ حلال کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو جب مولا علی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو مشرکین مکہ کا وہی اصول تھا، وہ لے آئے اژدہا اپنا، لو جی ہم نے تو یہ ٹیسٹ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اس وقت اژدہا چھوڑا گیا مولا علی علیہ السلام کو، حضرت ابو طالب جو ان کے والد گرامی ہیں انہوں نے پتھر پہ لٹایا، اور جب اژدہا آیا تو مولا علی علیہ السلام نے اژدہا کو دونوں جبڑوں سے پکڑ کے اسی بچپن کے زمانے میں، کچھ روایت بھی موجود ہے وہی 3 دن کی عمر تھی مبارک، یا کچھ کہتے ہیں 7 دن کی عمر تھی، دونوں جبڑوں سے پکڑ کر چیر دیا اور 2 برابر ٹکڑوں میں مکمل چیر کے رکھ دیا۔ تو عربی زبان میں اژدہا کو کہتے ہیں حی، اور در کو کہتے ہیں چیرنا۔ تو وہاں سے نام پڑا مولا علی علیہ السلام کو حیدر، یعنی اژدہا کو چیرنے والا۔ تو جس امامت، یہ پہلے امام مولا علی علیہ السلام پہلے امام ہے، اور نبیوں کے بعد یہ جو سلسلہ امامت شروع ہوا ہے پہلے امام ہے۔ یہ دیکھ لیں، ہمارے پیارے آقا تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور ان کے بعد جو ولی اور اوصیاء اور جو امام کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ پہلے امام مولا علی علیہ السلام۔ ان کا مقام میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان تھے، نبی تھے، جب اژدہا پہلی دفعہ دیکھا خوف زدہ ہو کر پیچھے بھاگے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خوف نہ کر، یہ معجزہ ہے۔ اور وہ مولا علی کے 7 دن یا 3 دن کی عمر ہے، اور اژدہا آیا ہے اور دونوں جبڑوں سے پکڑ کر چیر کے رکھ دیا۔ یہ فرق ہے مولا علی علیہ السلام کے مقام کا اور ایک نبی کا۔ اب آپ کہیں گے وہ تو امام تھے، وہ نبی تھے، اور یہ امام جو ہے یہ امامت سید الانبیاء کے بعد ہے۔ سید الانبیاء جو سردار ہیں، جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، ان کے یہ وسیع کا مقام ہے۔ تو
اس لیے یہ مقام بلند ہے. تو آگے چلیں جی. آگے 3 رکوع ہیں جو ہمیں اچھی طریقے سے آتے ہیں. 3 رکوع ہیں ہاں وہ آپ کو یعنی میں ایک دفعہ دوبارہ ان کو ریڈ دوبارہ ریڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو ریڈ کریں اور اچھے طریقے سے اس کی سمری آپ نے یاد رکھیں. اس کے بعد آپ کی انٹرنشپ کو سائن 2 مہینے. جزاک اللہ خیر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.